بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر. معزز سامعین، ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز سامعین، خطبہ کے بعد میں نے کچھ حدیثیں آپ کو سنائیں. حدیث کا مفہوم یعنی آد کا موضوع حمام جانے کے کچھ آداب ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ پیشاب ہم کہاں کریں، حمام ہم کہاں کریں، اور اگر ہم حمام کے اندر جائیں تو کیسے بیٹھے، کس سائڈ بیٹھے، یہ بھی معلوم نہیں ہے. اور خاص کر کے جو ہمارے نئے بھائی نئے ساتھی اپنے ملک سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے آتے ہیں، گاؤں محلے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی جب آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں کس سائڈ بیٹھنا ہے. پہلی ایک حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا، مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اتقوا اللاعنین، دو لعنتی چیز سے بچو. یعنی وہ لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے، اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے. قالوا وما اللاعنان؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے: اللہ کے رسول، وہ دو لعنت کیا چیز ہے؟ وہ دو لعنتی جو مسلمان کے اوپر ہے، خاص کر کے جو حمام میں جاتے ہیں ان کے اوپر پڑے گا، فٹ ہوگا، وہ لعنت کیا ہے؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذی یتخلی فی طریق الناس، جو راستے میں پیشاب کرتے ہیں، جو راستے میں حمام کرتے ہیں، او فی ظلہم، یا کسی درخت کے سایہ میں جہاں پہ آدمی آ کر
آرام کرتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی حمام پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے، اور عام مسلمانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھنا، کبھی بھی اگر لعنت آپ کو پتہ چلے کہ اس چیز میں لعنت ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لعنت یعنی حرام فعل ہے، کیونکہ لعنت حرام فعل میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر لعنت ہے تو آپ کو یہ یقین جانیے کہ یہ فعل حرام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، اس میں تین چیزوں کے لیے لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دو تو آپ کو معلوم ہو گیا، اور ایک چیز کیا ہے؟ البراز الموارد، وہ کیا ہے؟ گھاٹ میں، خاص کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہم دیہات میں رہتے ہیں، تالاب وغیرہ میں سرکاری کی طرف سے یا عام لوگ اپنے طور پر گھاٹ بناتے ہیں، وہاں پہ نہانے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے وغیرہ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم جا کے وہاں پر بیٹھ کر کے پیشاب کیا یا حمام کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ آئیں گے اور آپ کو تو دعا نہیں دیں گے، آپ کو بددعا دیں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، وہ گالیاں وہ بددعا آپ کے اوپر لگ جائے گی۔ تو یہ جو حمام ہے، یہاں پر گھاٹ نہیں ہے، یہاں پر حمام ہے، تو ہمارے ساتھی کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ ہم کیسے بیٹھیں، اگر بیٹھیں تو ہم کیسے حمام کریں، حمام کرنے کے بعد ہم نے پانی ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ اگر ہم نے پانی نہیں ڈالا تو سیم یہ جو ملامت یہ لعنت ہمارے اوپر پڑے گا، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی آیا حمام میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیکھے گا کہ نظافت نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ کے لیے دعا نہیں دیں گے، وہ آپ کو بددعا دیں گے، آپ کو گالیاں بکیں گے۔ تو دوستو اس بارے میں ضرور خیال کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے، من عاد المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو کوئی کسی مسلمان کو خاص کر کے حمام کے سلسلے میں یا پیشاب کے سلسلے میں اس کو اذا پہنچی، اس کو تکلیف دیا، وجبت علیہ لعنتہم، تو تمام مسلمانوں کی لعنت ان کے اوپر پڑ جائے گی۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا۔ پھر جب ہم لوگ حمام جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کا چھینٹا اکثر ہمارے کپڑے کے اوپر لگ جاتا ہے، ہم اس کا ذرہ برابر خیال نہیں کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اسی میں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کی نکل آتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا وضو نہیں ہو، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کپڑے کے اوپر چھینٹا لگ جانا پیشاب کا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کے لیے قبر کی عذاب بھی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی صحابی کے اوپر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے بیچ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، سامنے دو قبر تھے، جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ جو دو قبر ہیں عذاب ہو رہی ہے، انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی بڑی چیزوں کے لیے عذاب نہیں ہو رہی ہے، بھلا انہ کبیر، ہاں لیکن بات تو بڑی ہے، عذاب بڑی چیزوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں سے یہ ہے کہ دنیا میں جب زندہ تھا تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ چلتا تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور ایک جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اپنے اوپر لگ جاتا تھا، اور تساہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ دھیان نہیں دیتا تھا، اس کے لیے ان کی قبر میں عذاب ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر، کیونکہ یہ عام طور پر قبر میں اس کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عذاب ہوئی ہے، دو صحابی کو، تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ تو دوستو جب آپ حمام جائیں صحیح سے بیٹھیں، کوشش کریں کہ کہیں آپ کے اوپر چھینٹا نہ لگ جائیں، اور اگر بائی چانس آپ کے اوپر، آپ کے کپڑے میں یا آپ کے پیر میں کہیں چھینٹا لگ گیا تو آپ ضرور پانی سے اس کو دھوئیں۔
پھر جب ہم حمام کو جائیں، عام طور پر ہم بغیر دعا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بغیر دعا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ حمام عام طور پر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، بلکہ حمام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جن اور جنیوں دونوں رہتے ہیں۔ اور کیا آپ چاہیں گے کہ ہم ایسی جگہ پر جائیں اور دعا نہ پڑھیں کہ اس میں جن رہے، اس میں جنیات مرد اور عورت دونوں رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو حمام ہے یہ جنوں کی جگہ ہے اور جنیوں کی جگہ ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی باتھ روم حمام کو آئے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھیں، اور پھر جب حمام سے نکلیں تو غفرانک پڑھیں۔ پھر ایک تیسرا پوائنٹ ہے، جب ہم کہیں پر پیشاب کریں خاص طور پر، تو اکثر ہم لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، دوسروں کو دیکھ کر کے۔ مغربی تہذیب اور تمدن میں ہم اتنا غرق ہو گئے ہیں کہ اگر وہ لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کے کرنے لگتے ہیں، اگر وہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یعنی ہر چیز میں ہم نے کیا ہے مغربیت کو اپنا لیا ہے، اور کھڑے ہو کر بغیر کسی وجہ کے ہم پیشاب کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد غرامی ہے، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقه ما كان يبول الا قائدا، اگر تم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، فلا تصدقوه، تو ان کی بات کی تصدیق نہ کرو، ما كان يبول الا قائدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب فرمایا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ اور ایک حدیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اتا سباتۃ قوم فبال قائما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ دو حدیث آپس میں اعتراض ہے، ماں عائشہ کی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں فرمایا، اور مغیرہ بن شعبہ کی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا کرکٹ یعنی گند پھیلنے کی جگہ پہ آئے اور پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو دونوں کو تطبیق، دو حدیث صحیح ہے، دونوں میں کیسے ہم تطبیق دیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان وہ گھر پر ہے، یعنی ماں عائشہ نے کبھی بھی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور مغیرہ بن شعبہ صحابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ علماء کرام نے یہ تشریح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کمر میں درد تھا، یعنی درد کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کھڑے ہو کر کے آپ پیشاب نہیں کر سکتے، بیٹھ کر کے پیشاب آپ کر نہیں سکتے ہیں، تو آپ آخر میں کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے، یعنی عذر شرعی اگر نہیں ہے تو آپ ضرور بیٹھ کر کے پیشاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں قرآن حدیث کے اوپر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعنی وإیاکم بما فیہما من البینات والعظات الحکمہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من دق الذنوب وخلصنا من شر النفوس وباعد بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.